بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان میں دو طرفہ تجارت میں کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت ناقص انتظامات اور سرحدی اور تجارتی پابندیوں کے باعث شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف تو تجارتی خسارے سے اقتصادی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف پاکستان سے افغانستان سامان لے جانے والے ٹرانسپورٹ اور دیگر متعلقہ شعبوں سے وابستہ افراد ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے احکامات اور تمام تر کوششوں کے باوجود افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت فروغ نہیں پا رہی، جس کی اصل وجہ نہ صرف حال ہی میں عائد کی جانے والی پابندیاں بتائی جا رہی ہیں، جبکہ سرحد کے دونوں جانب مختلف سرکاری اداروں کے عملے کی کمی اور سہولیات کا نہ ہونا بھی ہے۔ تاجروں اور کاروباری حلقوں کے مطابق پاکستان کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کا زیادہ تر حصہ اب وسط ایشیا کے ممالک اور ایران منتقل ہو چکا ہے، جبکہ تورخم کے راستے دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں بھی 30% کمی ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کو بھی منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تورخم سرحد پر سامان سے لدے کنٹینرز اور ٹرک کئی دن تک سڑک کے کنارے کھڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں کو اضافی اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں اور رکاوٹوں کی وجہ سے 1 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے لیے 5 سے 6 دن لگ جاتے ہیں۔ اس سست روی کی وجہ سے ٹرک ڈرائیوروں کو کئی راتیں راستے میں گزارنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات ٹرکوں پر سامان خراب ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ پاک افغان سرحدی قصبے لنڈی کوتل میں چیک پوسٹ پر افغانستان جانے والے ڈرائیورز کے مطابق مشکلات دونوں جانب سے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پشاور سے کابل تک کا سفر اب 6 سے 8 گھنٹوں کے بجائے 6 سے 8 دن میں طے کرنا پڑتا ہے۔ قطاروں میں کھڑے رہنے سے ٹرکوں اور ٹرالروں کے ڈرائیور نہ صرف لدے ہوئے سامان کی حفاظت پر مجبور ہیں، بلکہ انہیں گاڑیوں کو وقفے سے آگے لے جانے کے لیے دن رات جاگنا پڑتا ہے۔ بعض متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں کسٹمز، ٹرانسپورٹ اور سول انتظامیہ نے ایک پیچیدہ طریقہ کار اپنایا ہے، جس کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ افغانستان میں کسٹم کا طریقہ پاکستان سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے اور ایک ٹرک کو کئی گھنٹوں کے بعد کلیئر کیا جاتا ہے۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے دونوں ممالک تجارت میں اپنے اہداف کے حصول میں ناکام رہے ہیں اور دو طرفہ تجارت میں روز بروز کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ان پابندیوں سے قبل سن 2002 سے سن 2012 تک کے 10 سال کے عرصے میں پاکستان کے راستے دیگر ممالک سے $33 ارب مالیت کے سامان سے لدے 8,32,000 کنٹینرز افغانستان گئے۔ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارت کا حجم کئی ارب امریکی ڈالر سے کم ہو کر $1,40 تک محدود ہو گیا ہے۔ سن 2020 میں پاکستان سے افغانستان برآمدات کا حجم مزید کم ہو کر صرف $36,90,00,000 کی سطح پر آ گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی صنعت کے مشترکہ ادارے کے نائب چیئرمین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں کمی کی وجہ دراصل دونوں ممالک کے اداروں میں عملے کی کمی اور سہولیات نہ ہونے کے باعث تورخم میں ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، جس کے منفی اثرات دو طرفہ تجارت پر مرتب ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ اس طرز عمل کی وجہ سے اب افغانستان کی صرف 30% ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے راستے کی جاتی ہے۔ ماضی قریب میں پاکستان کے راستے افغانستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آمدن کا اہم ذریعہ تھا، مگر سرحدی پابندیوں اور دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کے نتیجے میں ٹرانزٹ ٹریڈ کا زیادہ تر حصہ اب ایران اور وسط ایشیائی ممالک کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس مصروف ترین سرحدی گزرگاہ کا انتظام و انصرام ماضی قریب میں قبائلی علاقوں میں رائج نظام کے تحت مقامی انتظامی حکام کے ہاتھوں میں تھا۔ سال 2018 میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد اب یہاں پر مختلف وفاقی اور صوبائی اداروں کے دفاتر قائم ہو رہے ہیں۔ ان اداروں میں سر فہرست پاکستان کسٹمز کا محکمہ ہے۔ تورخم میں کسٹمز کے ٹرمینل پر تعمیراتی کام جاری ہے اور اس کی تکمیل سے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں کردار ادا کرنے والے ڈرائیوروں اور ٹرانسپورٹرز کی مشکلات حل ہونے میں مدد ملے گی، بلکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔
حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔